3 سال کی سخت محنت کے بعد ابو ظہبی میں ایک ایسی بلڈنگ بنائی گئی جس کا روف ٹاپ باٹم سے تقریباً 108 فیٹ دور تھا، جس کو بنانا کسی طرح بھی ممکن نہیں تھا کیونکہ اس کا اسٹرکچر ایسا تھا جو کہ فزکس کے لاز کو بھی توڑتا تھا، اور اس بلڈنگ کے انجینئرز کو وہ پرابلمز فیس کرنا پڑیں جو کہ برج خلیفہ کے انجینئرز کو بھی فیس نہ کرنا پڑیں، کیونکہ جس وقت یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہونے والی تھی اینڈ اسی ٹائم پہ ابو ظہبی کے خلیفہ نے ہیلی پیڈ کی فرمائش کر دی، جو کہ اس موقع پر بالکل ناممکن تھا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی ویٹ اور دیا جاتا تو یہ بلڈنگ ملیا میٹ ہو سکتی تھی۔ عمیر بھٹی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آج میں جس بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں اس کا نام ہے کیپٹل گیٹ آف ابو ظہبی، جس کے 36 فلورز ہیں اور جس کو لیننگ ٹاور آف ابو ظہبی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس کی کنسٹرکشن ستمبر 2007 میں سٹارٹ ہوئی اور دسمبر 2011 میں اس کو اوپن کر دیا گیا۔ دوستو، اس بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا کیونکہ یہ بلڈنگ لیننگ ٹاور آف پیسا سے بھی 5 گنا زیادہ جھکی ہوئی ہے، اس لیے اس کو گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ آخر ابو ظہبی کے کنگ کو ضرورت کیا تھی کہ اتنی خطرناک بلڈنگ کو بنایا جائے؟ آخر کیوں اس بلڈنگ کو ہر اینگل سے ڈیفرنٹ بنایا گیا؟ آخر کیوں اس بلڈنگ کو ایسا بنایا گیا کہ اس پر آ کے فزکس کے تمام لاز ختم ہو جاتے ہیں؟ دراصل دنیا میں ہر جگہ بڑے سے بڑا یونیک سٹرکچر بنانے کی ریس چلی ہوئی ہے اور ان میں جیتے گا وہی جو سب سے یونیک، سب سے مشکل اور ایسا سٹرکچر بنائے گا جو کہ فزکس کے لاز کو چیلنج کرتا ہو۔ اسی لیے ابو ظہبی کے خلیفہ نے اپنے کزن شیخ سلطان بن نہیان کو اس بلڈنگ کی ذمہ داری سونپی۔ شیخ سلطان کو جب ٹاسک ملا تو انہوں نے فوراً لندن کی ایک ٹاپ آرکیٹیکچر فرم RMJM سے رابطہ کیا۔ پہلے تو ان کے بنائے گئے کئی ماڈلز ریجیکٹ کر دیے گئے، لیکن پھر انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنایا جو کہ سمندر کی لہر کی شکل میں تھا اور وہ شیخ سلطان کو بہت زیادہ پسند آیا، مگر اس کے لیے ٹیم کو بہت زیادہ انجینئرز، لیبرز، سریا اور بہت زیادہ مقدار میں سیمنٹ چاہیے تھا۔ پھر شیخ سلطان نے انہوں نے 24 مہینے کا ٹائم دے دیا، جو کہ بہت ہی مشکل کام تھا، جس میں انہوں نے فاؤنڈیشن بھی بنانی تھی، بلڈنگ بھی کھڑی کرنی تھی، انٹیریئر کا بھی کام کرنا تھا، اور ایک اور بہت بڑا چیلنج یہ فیس کرنا پڑا کہ 50 سینٹی گریڈ کی گرمی میں ان کو کام کرنا پڑے گا۔ 50 سینٹی گریڈ کی گرمی کے اندر اس کا کور بہت جلد سوکھ سکتا تھا، اسی لیے اس کا زیادہ تر کام رات میں کیا گیا اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کیا گیا تاکہ کور سکسیسفلی بلڈ کی جا سکے، اور پھر 5 منتھ کے بعد اس کا کور بنا دیا گیا۔ مگر جب اس کی سٹرکچر کی باری آئی، اس کے سٹرکچر میں فریمز کا استعمال کیا گیا اور ہر فریم کا اینگل ایک دوسرے سے مختلف تھا، اور جب اس کو تعمیر کیا گیا تو ساتھ ساتھ ہی انٹیریئر کا بھی کام ہوتا گیا۔ جب بلڈنگ ہینڈ اوور کے قریب ہی تھی تو ابو ظہبی کے خلیفہ نے ہیلی پیڈ بنانے کی فرمائش کر دی، جو کہ اس موقع پر بہت ہی مشکل کام تھا۔ پھر انجینئرز نے اس ہیلی پیڈ کی ہائٹ کم رکھی، جس سے ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ کی پرسنٹیج بہت کم ہو گئی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ عمیر بھٹی کو دیں اجازت، میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔